شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج کا جو ہمارا عبرانی کے حروف تہجی میں سے جو حرف ہے وہ 15واں ہے۔ اس کا نام سامک ہے، جس کی شکل دو حرفوں سے مل کر بنتی ہے، بیت اور واو سے، اور جو بیت ہے اس کا عدد 2 ہے اور جو واو ہے اس کا عدد 6 ہے، اور جب ہم ان دونوں کو ملائیں تو یہ 8 بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ دوہرا سامک بن جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ یہ دوہرا سامک کیا حقیقت رکھتا ہے، لیکن ابھی ہم صرف اس پہ دھیان دیتے ہیں کہ سامک کی جو قیمت ہے وہ 60 ہے، اور جو اس کا عدد ہے وہ 15 ہے۔ 15 یعنی 5 اور 10۔ جو 5 ہے وہ ہیبرو میں ہے، اور یود 2 کے ملنے سے یہ 15 بنتا، کیونکہ جو ہے یا ہے اس کے عدد ہے 5، اور جو یود ہے اس کا عدد ہے 10۔ دونوں کو ملاؤ تو پھر بن جاتا ہے 15۔ اب جو 5 ہے یعنی کہ جو ہے یہ ہے زندگی، جیسے حیا یا حیات۔ عبرانی کا حیا اور اردو کا حیات اور عربی کا حیات یہ ایک جیسا ہی ہے۔ تو جو 10 کا عدد ہے وہ شریعت کا ہے، یعنی کہ زندگی اس وقت ہی بنتی ہے جب یہ شریعت کے ساتھ ملے، اور جب یہ دونوں مل جائیں یعنی کہ زندگی میں شریعت آ جائے تو پھر یہ سامک بن جاتا ہے، یعنی کہ حفاظت کا دار و مدار یا حفاظت کا بھید اس میں چھپا ہے، اور حفاظت کرنے والا یا حفاظت کو قائم رکھنے والا وہ مسیح ہے۔ وہ دوسرا انسان ہے، پہلا انسان آدم ہے اور دوسرا انسان مسیح ہے۔ سلیمان کے 60 باڈی گارڈ تھے، اور یہ جو 60 باڈی گارڈ ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 جو ہے، 0 کو آپ ختم کر دیں تو 6 کو ملا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باڈی گارڈ ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کا تعلق سامک سے ہے، کیونکہ سامک جو ہے یہ حفاظت کرنے والا ایک سرکل ہے، یہ ایک دائرہ ہے، اور اس کا عدد 15 ہے، جس کا تعلق زندگی، حیات، حیا اور انسان سے ہے۔ اور پھر اس کے سرکل میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ہے دن پلس رات۔ روشنی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ حفاظت ہے، تاریکی جو ہے یہ خوف ہے، ڈر ہے، موت ہے، ساکن ہو جانا ہے، ٹھنڈے ہو جانا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے، مسیح کہتا ہے کہ میں ہوں جو روشنی دینے والا ہوں، میں ہوں جو صبح کا ستارہ ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ ستارہ ہے اس کا مطلب ہے جو خود سے روشنی دیتا ہے یا خود میں روشنی رکھنے والا ہے، یہ کسی سے روشنی نہیں لیتا، نہ یہ کسی کا محتاج ہے۔ سولر اسی سے ہی چلتا ہے، سامک سے ہی سولر ہے، اور ان سب کو جب آپ اکٹھا کر کے نچوڑیں تو اس میں جو تاریکی سے روشنی دینے والی شخصیت ہے وہ ہے عورت، کیونکہ عورت جو ہے یہ زمین ہے،
اور جو نون ہے، یہ سامک سے پہلے ہم نے نون پڑھا تھا، نون جو ہے وہ بیج ہے، یعنی پانی ہے. تو عورت پانی کو اپنے اندر رکھتی ہے، جیسے زمین بیج کو اپنے اندر رکھتی ہے، اور 40 ہفتوں کے بعد یا ٹھہرے ہوئے وقت پر یہ اس بیج کو روشنی دیتی ہے، یعنی کہ دکھاتی ہے یا آؤٹ کرتی ہے یا ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہے زندگی، یعنی علم دینے والی شخصیت عورت ہے، اور مددگار عورت ہے، حفاظت کرنے والی عورت ہے، حمایتی عورت ہے، طرفدار عورت ہے، اور روشنی رکھنے والی شخصیت عورت ہے، یعنی کہ نالج اس کے پاس ہے. یہ فیملی میں پہلا سکول ہے. یہ نسوانی فطرت رکھنے والا ایک فرشتہ ہے. خوبصورت اور اعلیٰ میوزک اور دل نواز اور ملائم اور تیز اور کان کی خبر یا بھید دینے والا جو کوئی شخص ہے وہ عورت ہے. یہ جو عورت کی شخصیت ہے، اس کو ہم بڑے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں. بظاہر عورت کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، لیکن بائبل اور عبرانی کا جو بھید ہے وہ عورت کو مرد سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ حفاظت وہی کرتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، روشنی وہی دکھاتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، اور حمایت وہی کرتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے. کمزور بندے نے کیا حمایت کرنی ہے؟ کمزور تو خود حمایت ڈھونڈتا پھرتا ہے. اور پھر سامک وہ اس سانپ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے جو موسیٰ نے بیابان میں لکڑی پر دکھائی دیا، اور اس کا سمبل جو ہے وہ حمایت ہے یا شفا ہے یا زندگی ہے. اور پھر ایک انسان ہے جو نجات دینے والا ہے، یعنی کہ کلوری پر صلیب پر چڑھ کر سب کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میں ہی بچانے والا ہوں. پھر پانی سے جو باہر آیا ہوا ہے، یعنی کہ موسیٰ، جسے لاوی تینان اور ایوب کہتا ہے لیویتان، جس کا مطلب ہے بڑی طاقت والا اور بڑی طاقت کا مالک، جس پر پانی کا اثر نہیں ہوتا اور جس پر بھوک کا اثر نہیں ہوتا، اور پھر جس پر موت کا زور نہیں، اور وہ ہے سامک، وہ ہے سرکل. سرکل یعنی پھر سے گھومنے والا، سائیکل، پھر اسی جگہ پہ قائم رہنے والا، پھر آنے والا، یعنی کہ یاشوا یا یہشوا، یعنی کہ یہوہ نجات دیتا ہے یا یہوہ کی طرف سے نجات. یہ جو نجات کا سسٹم ہے یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ بیت کو آپ لکھو اور اس کے منہ کے آگے واو لگا دو تو وہ بن جائے گا بیت، اور واو کے ملنے سے جو بننے والا حرف ہے وہ ہے سامک. اب جو بیت ہے اس کا مطلب ہے گھر، اور واو کا مطلب ہوتا ہے دکھ یا کیل. تو گھر جو ہے وہ دکھ کے ساتھ جڑنے سے پھر محافظت قائم ہوتی ہے. اگر گھر کو قائم رکھنا ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی دکھ نہیں سہتا تو وہ کبھی گھر قائم نہیں ہوتا. یہ دورہ ہے، یعنی کہ جو بیت ہے یہ اس کا عدد ہے 2 اور واو کا عدد ہے 6، دونوں کو ملاؤ تو 8 بن گئے، جس کا مطلب ہے یہ 2 طرح کے سامک ہے. گھر میں حفاظت اگر قائم رکھنی ہے تو دوہری طرح سے دکھ سہنے ہیں، جیسے کہ پتھر پر دوسرا پتھر، ایک پتھر ہے اس کے اوپر دوسرا پتھر رکھ دو تو وہ 8 نظر آتے ہیں. تو اسی طرح سے پتھر پر پتھر رکھیں
تو پھر گھر بنتا ہے. اور مسیح نے اس کو اس طرح سے ثابت کیا کہ جیسے وہ قبر میں ہے، پتھر میں ہے، اور پتھر اس کے اوپر رکھا گیا، تو قبر کے اندر والوں کی حفاظت کرتا ہے اور قبر کے باہر والوں کی حفاظت کرتا ہے. یعنی کہ جب وہ مر گیا تو جو قبروں میں چلے گئے ان کی بھی، فلپیوں کے خط میں لکھا ہے، افسیوں کے خط میں لکھا ہے، وہ قیدی روموں میں منادی کرتا ہے. اس نے ان کی بھی حفاظت کی جو مر چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. وہ ایسا سامک ہے، ایسا سالم ہے، ایسا کمپلیٹ ہے، ایسا ملائم ہے، ایسا مضبوط ہے، ایسا وہ زندگی دینے والا ہے، جس میں جو دکھ سہتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیت اور واؤ کے لگنے سے، جس کا مطلب اس نے گھر سے دکھ سہے ہیں. اس کے اپنوں نے اسے دکھ دیا، لیکن اس نے انہی کو ہی سکھ دیا. تو یہ بہت بڑا بھید ہے میرے دوستو. آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنا ہم MCM یونیورسٹی سے سیکھ رہے ہیں، یہ صرف ایسے ایک نالج کی بات نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس سے آپ کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں. کیونکہ سلیمان کے جو 60 محافظ تھے، اور وہ 60 کا زیرو آپ اٹھا دو تو صرف 6 رہ جاتا ہے، اور جو 6 ہے وہ انسان کا عدد ہے. تو انسان ہی انسان کی حفاظت کر سکتا ہے. کوئی دوسرا بکرا، چھترا یا بیل یا ہدیہ یا نذرانہ اس کا محافظ نہیں ہو سکتا، اس کا فدیہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں، اور اگر کسی کے پاس اس کے تعلق سے سوال ہوں تو اپنی ڈائری پہ لکھتا جائے، اور پھر ہم اس پر بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ یہ جو خدائی لینگویج ہے، زبان ہے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ڈیوائن ہے، یہ ڈیوائن الفابیٹک ہے. تو آپ ان الہی حروف تہجی کو اچھی طرح سے یاد کریں. میں بار بار کہتا رہوں گا کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال کا، میں نے ایک دن ایک بچہ دیکھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ جی یہ 5 سال کا ہے بچہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا. پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے بتایا. ایک بیٹی کو دیکھا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے دوپٹہ وغیرہ لے کے بیٹھی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جی 7 سال کی ہے اور اس نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا. اب آپ اپنا کمپیریزن کریں کہ دیکھیں کہ ہم یہ 22 حرف جو عبرانی کے ہیں ان پر دھیان نہیں دیتے. اور مجھے حیرانگی ہے اپنے ہم خدمت لوگوں سے، جو پادری ہیں یا نام نہاد بشپ ہیں، کہ بار بار یونانی کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ بائبل تو عبرانی میں لکھی گئی. یونانی ایکسٹرا نالج ہے. جب آپ عبرانی سیکھ چکے پھر آپ یونانی کی طرف جائیں، کیونکہ بائبل پہلے عبرانی میں ہی لکھی گئی ساری. شاگردوں نے سب کچھ عبرانی میں لکھا، یہ بعد میں اس کو 2 حصوں میں کیا گیا. کوئی نیا عہد نامہ نہیں ہے، کوئی پرانا عہد نامہ نہیں ہے. یہ بائبل سارا ایک ہی عہد نامہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے خدائی عہد نامہ، خدا کا عہد انسان کے ساتھ. یہ انسان نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بیہائنڈ دی بائبل میں ایکسپلین کی جائیں گی، اور وہ ہم ان فیوچر آگے چل کے تو اس پر بات کریں گے. ابھی اسی پر غور کریں اور اس کو عمل میں لائیں. اور تمام MCM یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے اس بات کے لیے تلقین ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیا کریں. جتنے آپ کے ساتھ یورپ میں اسٹوڈنٹ ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، آپ ان کو دعا میں یاد رکھیں. مجموعی طور پر کہہ دیں کہ خداوند جتنے لوگ MCM یونیورسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جتنے یہ ماسٹر کمیشن مبارک یونیورسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی تو حفاظت کر،
ان کے ذہنوں کو کھول، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں تاکہ خداوند مجھے بھی توفیق دے کہ میں اور زیادہ آپ کے لیے گہری ڈبکی لگا کے موتی نکالوں اور وہ آپ کو دوں۔ یہ جو نالج میں آپ کو دیتا ہوں یہ ڈائریکٹ اسرائیل یروشلم یونیورسٹی سے ہے، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے میں بڑی محنت کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑے وقت میں اور بڑا شارٹ کٹ اور بڑا سادہ اور بڑا خلاصہ بنا کے یہ بھید دے سکوں، یہ قیمتی خزانہ دے سکوں۔ تو پلیز آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خدا مجھے اور زیادہ عقل دے، دانائی دے، سمجھ دے، اور ہر طرح کے لالچ سے، خاص طور پہ عزت کے لالچ سے اور پیسے کے لالچ سے بچا کے رکھے، اور آسمان کی بادشاہی کی جو منادی ہے اس میں لگے رہنے کا فضل دے۔ جے مسیح کی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔